ہر مسجد میں جانا ہے، ہر مسئلے پہ جانا ہے اور ارتداد کے علاقوں میں جانا ہے۔ ہمارے حضرت کو سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ ہمارا خروج تو میرے دوستوں مرتدین میں ہے، یہ نہیں کہ جماعت سے سہولت کی وجہ سے پڑی ہے۔ آپ کو ایک آدمی مرتد ہو گیا ہے، اس کا رقم نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے، وہ اسی حال میں اگر دنیا سے چلا گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایک آدمی کی جہنم سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے مارے پھرتے، رات میں دن میں صبح میں شام میں گرمی میں سردی میں، ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوتی میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچائے، میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچائے۔ آپ کے رونے کا یہ حال ہوتا، میرے دوستوں دیکھنے والوں کو ترس آنے لگتا، دیکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کو دیکھ کر رونے لگتے۔ ہمیں خبر مل رہی ہے فلاں بستی میں ارتداد ہے، فلاں بستی میں جہالت ہے، فلاں بستی میں یہ حال ہے، دینی اعتبار سے یہ حال ہے، اور ہم وہاں جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ جہاں مسجد نہیں، مسلح نہیں، دین کا کوئی ٹھیا نہیں، اور وہاں مسلمان ہیں، 5 گھر ہیں، 10 گھر ہیں، میرے دوستوں دیکھو وہاں جا کر آپ کو خیمہ لے کے جاؤ، اور یا وہاں کوئی گھر لو یا کوئی جو ہے ہوٹل لو اور وہاں رہ کر کام کرو۔ آپ 5 گھر سمجھ رہے ہو، یہ 5 گھر میں میرے بھائیوں دوستوں اگر اوسط لگاؤ گے تو تقریباً 25-30 آدمی مل جائیں گے، بالغ مرد مل جائیں گے، مرد عورتیں مل جائیں گے۔ ایک گھر میں 3 بہنوں کا اوسط لگاؤ، 2 مردوں کا اوسط لگاؤ، 5 سے کتنے ہوں گے؟ 25 آدمی ہوں گے۔ 25 آدمی اسی حال میں جہنم میں چلے جائے، آپ اس پر راضی ہو؟ 25 آدمی مرتد ہو کے مر جائے میرے دوستوں، آپ اس پر راضی ہو، خوش ہو؟ اس لیے کہا جاتا ہے یہ سارے کام کر کے آگے بڑھنا۔ ہمارا خروج جو ہے ایسی بستیوں میں ہو، ایسے علاقوں میں ہو، ایسے گاؤں میں ہو جہاں دین کا ماحول نہیں ہے، جہاں جہالت کا ماحول ہے، ہر جگہ جا کر میرے دوستوں مسجد کو آباد کرنا، ہر مسجد میں مکتب قائم کرانا، ہر مسجد میں علماء سے درخواست کر کے علم کے حلقے لگوانا، یہ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں نکل کر جو اعمال کریں گے ان اعمال میں سے یہ اعمال بھی ہیں، ان اعمال کو اہتمام سے کرنا، ان اعمال کو اہتمام سے کرنا تاکہ امت کی جہالت بھی ختم ہو اور امت جو ہے ارتداد سے بھی نکلے۔ اس لیے ہر مسجد کے ماحول میں مکتب کی ضرورت ہے، مکتب قائم کراؤ۔ یہ نہیں کہ یہ علماء کا کام ہے، آپ علماء سے بھی درخواست کرو اور قاری صاحب سے بھی درخواست کرو، امام صاحب سے بھی درخواست کرو، ہر جگہ مکتب ہو، ہر جگہ علم کے حلقے لگے، ہر جگہ مسجد کی آبادی ہو، ہر مسجد سے جماعت نکلے۔ یہ سارے کام کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ جب تک یہ کام مکمل نہ ہو جائے، چاہے ایک مسجد میں 5 دن اور 1 ہفتہ رہنا پڑے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہفتے میں ایک مسجد میں کام کھڑا ہوا تو میرے بھائیوں دوستوں ایک چلے میں 6 مسجدوں میں کام کھڑا ہو جائے گا، 6 جماعتیں نکل جائیں گی، 6 مکتب قائم ہو جائیں گے میرے دوستوں، 6 مسجد کی جماعتیں فعال بن جائیں گی۔ کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا 1 ہفتہ لگے، 8 دن لگے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم کام کے لیے آئے ہیں، جب تک کام نہیں ہوگا ہم مسجد نہیں چھوڑیں گے، ہم مصلی نہیں چھوڑیں گے، ہم اس بستی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اپنا ذہن بنا لو، ہمارے سامنے ہدف نہیں ہے، صحابہ کے سامنے ہدف تھا، وہ اپنے ہدف پہ محنت کرتے تھے۔ یہ بستی ملی ہے، اس بستی میں جب تک کام کھڑا نہیں ہوگا اس بستی کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے، چاہے ہماری قبریں یہاں بن جائیں۔ یہ ذہن تو ہوگا، اس کی فکر کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں اس کی فکر کرنا۔ پھر آپ کا مشورہ پورا ہو جائے تو پھر آپ خصوصی جماعتیں بنائیں، ایک جماعت جو ہے وہاں کے پرانوں کے ساتھ علماء کے پاس بنائیں۔ علماء ہمارے سب کے تاج ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے مقتدی ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں علماء کو اپنے محسن سمجھنا، علماء سے محبت کرنا، یہ علم سے محبت کرنا، علماء سے محبت کرنا، علم سے محبت کرنا۔ میرے دوستوں علماء کی زیارت کرنا یہ ہمارا یقینی عبادت ہے کہ علماء کے پاس جاؤ گے تو وہاں آپ کی رہبری ملے گی، آپ کو کام کی رہبری ہوگی۔ علماء کے سامنے انبیاء صحابہ کی سیرتیں ہیں، قرآن حدیث ہے، یہ اللہ کے خواص ہیں، یہ اللہ کے خواص ہیں۔ میرے حساب سے بس صحیح ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں خواص کا جوڑ، خواص کا جوڑ۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں میرے نزدیک تو علماء سے خواص کوئی نہیں،
جو اللہ کے خواص وہ ہمارے خواص، جن کا درجہ میرے دوستو اللہ کے ہاں اعلیٰ ہے، ان کا درجہ ہمارے ہاں نیچے کیسے جائے؟ ان کے ساتھ قرآن حدیث کی نسبت، ان کی مشغولی صبح شام کی قال اللہ قال رسول کی، صبح سے اٹھتے قال اللہ قال رسول میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں میرے دوستو، دوپہر کا کھانا اسی مشغولی میں وقت نکال کے کھاتے ہیں۔ دیکھو مسجد سے نبوی علم کے لانے کے نبوی دو راستے تھے، دو طریقے تھے علم کو حاصل کرنے کے، ایک تو مسجد کا ماحول اور دوسرا علماء کی صحبت۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان جدید آلات نے، ان موبائلوں نے علماء کی صحبت سے محروم کرا۔ ایک آدمی ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے ایک عالم کے پاس جاتا تھا، اس کے نیچے میرے دوستوں فرشتے پر بچھاتے تھے، اس لیے کہ یہ طالب بن گیا، مسئلہ سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، ایک حدیث سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، ایک دعا سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، ایک سنت معلوم کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ میرے دوستو اللہ کے راستے کا طالب بن گیا۔ جو میرے دوستوں بزرگوں علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کی ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، میرے دوستوں بزرگوں فرشتے اس کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اب موبائلوں نے علماء کی صحبت، ایک تو علماء کی صحبت اور دوسرا مسجد کا ماحول، دونوں چیزوں سے موبائل کاٹ گیا۔ علماء کے پاس جاتا میرے دوست سے ایک مسئلہ معلوم کرتا اور ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے دو چار مسئلے اور بھی معلوم ہو جاتے۔ اس لیے ہم علماء کے پاس میرے دوستوں اپنی ضرورت سمجھ کے جائیں، اس لیے ہم تو علماء سے بھی درخواست کرتے ہیں، کل بھی ہم نے درخواست کی کہ علماء حضرات بھی اپنا قیمتی وقت جو ہے مسجد کے علم کے حلقوں میں دے، تاکہ امت کی دینی ساری ضرورت پوری ہو جائے۔ کسی کو چھوٹا مسئلہ معلوم نہیں ہے، کسی کو بڑا معلوم نہیں ہے، کسی کو کلمہ یاد نہیں ہے، کسی کو غسل کے فرائض یاد نہیں ہے، کسی کو نماز کی یاد نہیں ہے، کسی کو وضو یاد نہیں معلوم ہے، کسی کو تحیات یاد نہیں ہے، کسی کو اپنی تجارت کا علم نہیں ہے۔ تو میرے مسئلہ پوچھے، مجھے تجارت کی شریعت سمجھ نہیں ہے، شادی کی سنت سمجھنے آیا ہوں، شادی میں کیا سنتیں ہیں، کیا شریعت ہے، کیا اللہ کے احکام ہے، کیا رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ کہاں معلوم کرے گا؟ یہ علماء سے معلوم کرے گا۔ علماء کو اللہ نے میرے دوستو اسرائیل کا خزانہ دیا ہے، ان کے پاس بڑا خزانہ ہے، یہ اپنے خزانے میں سے آپ کو نکال کے بتائیں گے۔ اس لیے علماء کی زیارت کو یقینی عبادت کرو، علماء کے پاس جانا اپنی ضرورت سمجھو، علماء سے محبت کرنا یہ علم سے محبت کرنا ہے۔ دوسری بات کہ ہماری خصوصی ملاقاتیں ذمہ داروں سے ہوں، ہر ساتھی ذمہ داروں کے پاس جائے اور ان کو اپنے آنے کی اطلاع دے، تاکہ وہاں کے ذمہ داروں کو، چلے 4 مہینے والوں کو، مشورے والوں کو، اگر آپ اپنے کام میں اور کام کی فکروں میں اور کام کے محنت کے میدان میں لیں گے تو میرے دوستوں آپ کے معاون بن جائیں گے، اگر آپ نے کام کی فکروں میں نہیں لیا تو وہ آپ کے معاون نہیں بنیں گے، بلکہ آپ کی محنت میں ساتھ نہیں دیں گے۔ ہر ذمہ دار کو اپنے کام کی فکروں میں لو اور محنت میں لو، تاکہ وہ آپ کے معاون بن جائے، ان کے تعاون سے جماعت کا نکلنا آسان ہوگا، ان کے تعاون سے مشورہ جاندار بن جائے گا، ان کے تعاون سے بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ وہ علاقے کے تیسری بات وہاں کے بااثر لوگوں سے ملاقات کرو، مسجد کے متولی صاحب ہیں، مسجد کے خزانچی صاحب ہیں، مسجد کے خلا صاحب ہیں، یہ ماشاءاللہ جو ہے دنیاوی اعتبار سے ہے یا میرے دوستوں سیاسی اعتبار سے ہے، ان سب سے ملاقاتیں کرو، ان کو کام بتاؤ، ان کے ذہن میں کام نہیں ہے، یہ عشاء کے بعد مسجد میں تالا اس لیے لگا رہے ہیں، ان کے ذہن میں مسجد کی آبادی نہیں ہے، اس کے فضائل نہیں ہے، اس کے جو ہے میرے دوستوں ان کے سامنے کام کی ترتیبیں نہیں ہیں، کام کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے ان کو کام تاکہ ہمارے معاون بنے، وہاں الگ کرے، یہاں الگ کرے، اس میں الگ کرے۔ کوشش کرو کہ آپ کی تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم میں لے کر آئے، آپ کا گش ہو رہا ہے، گش میں ان کو دعوت دو، آپ کا خروج ہو رہا ہے، آپ ان سے درخواست کرو۔ اس طرح سے یہ 3 جماعتیں خصوصی بنائیں گے اور خصوصی ملاقاتیں ہوں گی۔ اسی طرح سے میرے بھائیو دوستو روزانہ ہمیں 2 وقت میں تعلیم کرنی ہے، صبح کے وقت میں